ٹھیک نہیں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان کا عرش بری پر. معزز سامعین حضرات، شیخو پورہ سٹی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بتی چوک میں حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد کے بالکل سامنے حضرت علامہ حافظ عبدالباسط. سیاست اپنی اپنی پارٹی کی مفاد کا جلسہ ہوتا ہے. آج ہم ایک مشترکہ پوری انسانیت کے مسئلے کے لیے ایک ملک تک محدود کر دیتے ہیں. جس لفظ میں ملکیت نہ ہو، یہ ہمارے پوری دنیا میں جتنے مسلمان نہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی اپنی خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کے ساتھ کسی ملک کی حکومت ظلم کر رہی ہے، ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ ظلم جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد نہیں آتی. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی. اور پوری دنیا پہ جہاں جہاں ظلم ہوگا، ہمیں اپنے اپنے جھنڈوں سے نکل کر، اپنے اپنے اسٹیج پلیٹ فارم سے نکل کر ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر پاکستان میں کوئی بھائی اپنی بہن سے ظلم کرے تو ہم اس مظلوم بہن کے ساتھ، اگر کوئی بھائی بھائی کے ساتھ ظلم کرے ہم مظلوم بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر کوئی پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ ظلم کرے ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ دن سیاسی شوکتا بازی کا دن نہیں ہے، یہ اپنی اپنی تعداد دکھانے کا دن نہیں ہے، یہ یکجہتی کا دن ہے. کن کے ساتھ؟ ہم تعصب پسند لوگ نہیں ہیں، ہم متعصب نہیں ہیں، ہم گروہی لوگ نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں. جب میرا نبی عالمگیر نبی بن کے آیا ہے تو ہم پوری دنیا کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ. یہ کیا چکر ہے کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم صرف ان کا ظلم بیان کریں گے؟ نہیں. آج ناصر مدنی شیخو پورہ میں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے منافقوں کو، پوری دنیا کے مکاروں کو، چال بازوں کو، جن کو ظلم اپنوں تک نظر آتا ہے، اگر ان کی بلی مار جائے تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. آئے جی ایک مسلمانوں نے بلی پہ ظلم کیا. ہاں ہم کہتے ہیں جو بلی پہ ظلم کرے میرے نبی کے دور میں اس کا بھی تذکرہ ملے گا. محمد عربی کا دین عالمگیر دین ہے، محمد عربی کا قانون عالمگیر قانون ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے حوالوں کے لیے محمد عربی کا بنایا ہوا قانون عالم اسلام کی عدالتوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کی عدالتوں کے لیے. کیوں؟ ہمارا نبی محدود نہیں ہے، ہمارے نبی کی رسالت محدود نہیں ہے. قیامت تک کے لیے میرا نبی نبی بن کے آیا، رسول بن کے آیا، ہدایت کا منبع بن کے آیا، دستور لے کر آیا، قانون لے کر آیا. شیخو پورہ کے غیور مسلمان بھائیوں، یہ سڑک پہ، یہ چھتوں پہ، یہ گلیوں میں، یہ بازاروں میں، جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، ان مکار لوگوں
ایجنسیوں نے بچا دینا ہے, یہ نیٹ نے بچا دینا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ بلی مرے شیخو پورا میں تو یہ مسلمان نے ظلم کیا ہے. آؤ میرے نبی نے اس بلی کا ذکر بھی بتایا ہے کہ حضور کے دور میں, نملی والے کے دور میں, میرے مازاد دے قادر والے, عالم نشہ دے سینے والے, حلیمہ دے راج دلارے, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ دا دور, ایک عورت آئی میرے نبی کریم نو ماننے والا, عرض کرنا چاہ رہا میں نبی بلی نو ماریا, بھوکا باندھ کے قید کر کے بلی مار دیتی. میرے نبی کریم نے پوری امت کو پیغام کیا دیا ہے, انسانیت کو کیا پیغام دیا ہے. مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں انسانوں کاچر مولی سمجھنے والوں, بول ذرا جلدی, میں حیران 2 منٹ کر لا, پیسے تین ملنے نے, حرام نہ کر, حلال کر کے کھا. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں, حضرت سرکار مدینہ نو ماننے والوں, میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں, شیخو پورا کے غیور مسلمان بھائیوں, تم نبی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہو. پوری دنیا پہ مکارو, منافقوں اور اپنے لیے قانون اور دوروں کے لیے قانون اور. میں سوال کرتا ہوں ان انسانیت کے چیمپئنوں کو, مجھے پتا ہے میں کن سے مخاطب ہوں, آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے منافق جو اقوام متحدہ میں انسانیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. ہائے جی ظلم ہو گیا, وہاں ظلم ہو گیا, یہ پاکستان کا یہ قانون نہیں ہونا چاہیے, یہ فلاں قانون نہیں ہونا چاہیے, یہ شک نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے آئین کے اندر جو تمہیں دفعات نظر آتی ہیں پوری دنیا میں تمام ملکوں میں, کیا تمہارا نظریہ, تمہارا چشمہ, تمہاری آنکھ یہی ہے؟ ہاں میں تمہیں بتلاؤں, تمہیں تو پوری دنیا میں مسلمان کا خون نظر نہیں آتا, مسلمان کی بیٹی کی عزت دار ہوتی نظر نہیں آتی, مسلمان کی نبیالہ جیاتار سبز ہوتی نظر نہیں آتی. مگر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد عربی کا کیا کلمہ ہے, آؤ سنیے. میرے مجمع میں کتنے لوگ کھڑے ہیں, میں ان سب کو مخاطب ہوں. ہم کن کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم ظالم کو بتانا چاہتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر ذرا سوچے تم نے کتنے دکانداروں کے پیسے مارے ہیں, تم نے کتنوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. اپنے گریبان میں جھانکیے, اب ہم کسی سے انصاف مانگیں گے, پہلے خود دیکھیں میں نے کتنا انصاف کیا ہے. عزیزان من مسلمان بھائیوں, جو سرکار مدینہ سورہ قلب سینہ ماننے والوں, بتلاؤ ہم نے کتنوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. کسی کا مکان کرائے پہ لے کر اس کو عدالتوں کے چکر لگواتے ہیں, اسٹے لے کے آ جاتے ہیں. ہماری عدالتوں کے نظام کے اندر تم کرایہ دار ایک اسٹے لے کر آ جاؤ, 20 سال تک مالک اس عدالت میں رلے گا, مالا جی عدالت ذلیل ہوئے گا, پھر مالک نو اس کا مکان ملے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اتنے بڑے ظلم کر کے پھر بھی نمازیں ادا کی, پھر بھی جناب نعرہ عشق رسول کا لگایا. خدا کے لیے سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی, یہ کاغذ کے پھولوں سے. پہلے ہمیں اپنا ظلم ختم کرنا پڑے گا جو ہم محلے میں کرتے ہیں. محلے میں جس برادری کے گھر زیادہ ہیں ہم دھوس دھاندلی کرتے ہیں کہ اس گلی میں میری برادری زیادہ ہے, اس گلی میں ہمارے اتنے رشتے دار رہتے ہیں. ہم اس محلے میں بدماشی کرتے ہیں, اس محلے میں تماشا لگاتے ہیں اپنی فرونیت کا, اپنی بدماشی کا. یہ سال بعد 5 فروری آ جائے اور ہم یہ ٹھونگ رچا کر گھروں میں سو جاتے ہیں جا کر, ہائے جی ظلم ہو گیا, ہائے جی لوگ اتنے مر گئے, اتنے لوگ مر گئے, اتنا پہ قبضہ ہے. بتلاؤ تیری گلی میں برادری کے 20 گھر ہیں, تو چھوٹی برادری دے ایک گھر تے ظلم کر رہے, پھر دوسرے نو صلح تے مجبور کر رہے. پھر آج نبی سنیے کتنے بیٹھے ہیں, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کے پھپولے چل اٹھے, سینے کے
दाग से इस घर को आग लगी करके चिराग से ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलों ने कहा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। आज कितने बैठे, एक कॉलेज में एक मोहल्ले के अगर 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो खाते पीते कहाने खाते पीते घराने के, जरा दसो वो मुंडे कॉलेज च बदमाशी करते नहीं कि असी 10 बेली हैं तुहानू इंज कर दांगे धुन के रख देवांगे। मैं सवाल करना चाहता हूँ और तुम जहाँ 10 खड़े हो जाओ तुम वहाँ बदमाशी करते हो, ये जुल्म का हिसाब कौन लेगा, ये जुल्म का हिसाब कौन देगा। इधर बाजार में जिसके 4 बाजू कायम है वो जिधर मर्जी गाड़ी खड़ी करे उसको कोई रोकता नहीं। इस दुकानों के सामने कोई गरीब गाड़ी खड़े करे, ये दुकानदार कहते उधर ले जाओ उधर ले जाओ। यहाँ चौधरी मंशा गोपेरा हो, जुबेर लतीफ हो, कोई फिरक हो, वो गाड़ी खड़ी करे, गुजर हो, कोई थप्पड़ भी नहीं मारेगा, कोई बात भी नहीं करेगा, बल्कि बोतल भी पूछेगा, पानी भी पूछेगा। बताओ तुम अपने मुल्क के गरीबों के साथ जुल्म करते हो और फिर कहते हो कि मुसलमान के साथ जुल्म होता है। इस माया के 3 नाम परसों बरसा परशुराम हमने स्टेटस देख के इज्जत की है, फिर वो कौम मुत्तहिदा के बदमाश तुम्हें क्या समझेंगे। 6.5 अरब गैर मुस्लिम है, 1.5 अरब मुसलमान है। जब तुम तदाद देख कर इज्जत करते हो, जब तुम चेहरा देख के इज्जत करते हो, जब तुम लिबास देख कर इज्जत करते हो, जब तुम तदाद देख कर इज्जत करते हो, बताओ मैं पूछना चाहता हूँ जब तुम तदाद चेहरा मोरा लैंड क्रूजर Fiat TX TZ फॉर्च्यूनर BMW फोरेंग ऑडी अल्टिस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC मेरिकल टोयोटा करोला मेहरान साबनदानी, बोलो ये साबनदानी मेहरान गाड़ी देखकर आपका म्यार बदल जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया में सिर्फ कमो पेश 1.5 अरब मुसलमान है। कितने ऊंची बोले, चलो मैं रहते ना मुसलमान ने हो बोलो बाकी चुप रहे, आवाज नहीं निकली यार। सोना आवाज ज्यादा डब्बे का मुंह कर इतने बैठे खड़े हैं। बताओ मुसलमान बोले जरा, मुझे सोच के जवाब देना है। आज शेखुपुरे में ये दुकान के आगे किसी की बाइक लगे उसका अंदाज और होता है, किसी अमीर की गाड़ी लगे तो अंदाज। तो बताओ तुमने तो मोहम्मद अरबी का कलमा सिर्फ परचम में लिखा है। लाओ ये परचम मेरे पास लाओ, ये परचम पे सिर्फ तुमने कलमा लिखा है और इस कलमे पे ये लिखा है, सुने इस कलमे पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सवाल करना चाहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये क्या मसला है? तकसीम होती बल्कि मैं तुम्हें लफ्ज बताता हूँ, ये परचम पकड़े मैं तुम्हें लफ्ज बताता हूँ, ये खाली नारेबाजी छोड़े। इधर मैं शहर से ही आपसे जरा मुखातब बोलूं, इधर कितने मौलवियों ने आज जलसे किए हैं। लो मैं तनु लाख रुपया नाम देना है, आज सारे शहर के मौलवी एक स्टेज से इकट्ठे करके जलसा दे करके विखा दो। आज जेडे वक्खो वक्खरे जलसे हुए ने ये एक दूसरे का स्टेज नहीं लगन देंदे, एक दूसरे का नारा नहीं लगन देंदे। मैं सवाल करना चाहता इन अवाम से, ये साल बाद जो तुम इजहार यकजहती करने के लिए हम रोड पे निकले हैं, पहले ये पूछना चाहता हूँ वो गली का एक बरादरी का घर जो है तेरी बरादरी की गली में रहे तो उससे इंसाफ नहीं कर सकता। मैं सवाल करना चाहता हूँ तुम्हें तदाद का मसला बताया है कि तदाद के बलबूते पे ये दुनिया में इंसाफ हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में जितने मुल्क ज्यादा होंगे वहाँ जनाब करारदाद पेश होगी, जितने वोट ज्यादा होंगे उतनी आवाज मजबूत होगी। मैं पूछना चाहता हूँ इन मुसलमानों से, इन मुस्लिम लीडरों से बतलाओ ये दुनिया में तदाद की
बुनियाद पे इंसाफ कहाँ से मिलता है? ये तदाद की बुनियाद पे इंसाफ नहीं है। इंसाफ तो इंसाफ होता है, अपना हो फिर भी इंसाफ देना है, बेगाना हो फिर भी इंसाफ देना है, झूठा हो फिर भी इंसाफ देना है, सच्चा हो फिर भी इंसाफ देना है, गोरा हो फिर भी इंसाफ देना है, काला हो फिर भी इंसाफ देना है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 1.5 अरब मुसलमान 6.5 अरब गैर मुस्लिम हैं। मैं सवाल करता हूँ मुसलमानों से, तुम किन से इंसाफ मांगते हो? गोरों से, ईसाइयों से, यहूदियों से, अक़वाम मुत्तहिदा से? पहले मैं तुम्हें से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी गली में बरादरी का एक घर हो, तुम उसको इंसाफ नहीं दे सकते? अक़वाम मुत्तहिदा में कितने बदमाश तेरे मजहब के खिलाफ, तेरे नबी के खिलाफ, तेरे अकीदे के खिलाफ, तेरी सोच के खिलाफ, तेरी ज़हनियत के खिलाफ, तेरे मुल्क के खिलाफ बैठे हैं। वो तुझे इंसाफ कैसे लेने देंगे? 1.5 अरब एक तरफ, 6.5 अरब एक तरफ है। तुम्हें तदाद से इंसाफ नहीं मिलेगा, अपने किरदार से इंसाफ मिलेगा। पूरी दुनिया में वोट आपके ज्यादा है, वोट तो उन बदमाशों के ज्यादा है। आज तक मैं शेखुपुरा में ये बातें कर रहा हूँ आपके लिए, आपको शीशा दिखाने के लिए कि ये साल बाद सड़कें ब्लॉक करना और ये रोड ब्लॉक करके कहना कि हम उनको इंसाफ लेकर देंगे। हम जनाब करारदादे पाकिस्तान जनाब जी बयान करने वाले, हमने पाकिस्तान बना लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम पाकिस्तान बनाकर इसको पूरा संभाल नहीं सके। अपनी कुर्सी की खातिर तुमने पाकिस्तान तो टुकड़े कर दिया और रोना रोते हो दूसरों का। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिनकी बिल्ली मर जाए वो मुसलमान पे इल्जाम लगाता है ये बिल्ली मुस्लिम ने मारी है, मगर वो मैं उनको पैगाम देता हूँ कि मेरे नबी ने तो बिल्ली के लिए क्या किरदार पेश किया। सुने, वो मदीने की औरत है। बोलो किसकी औरत है? लफ्ज़ मदीना हर जबान से निकले, किसकी औरत है? यार लफ्ज़ मदीना आता नहीं आपको? ऊंची बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, कहाँ की औरत है? लफ्ज़ मदीना सड़क पे आए, आपको आवाज निकले, मदीने वाले के गुलाम बैठे हैं, चौकीदार बैठे हैं, जरा ऊंची आवाज से चलो। मैं कुर्सियां दी गल नहीं करदा, कुर्सियां दे उत्ते नशा हुंदा है। उंज हुण कई मुल्कां दीयां कुर्सियां ते भी नशई बैठे हैं। ओ बोलो तो सही, क्यों ताया जी है ना? लव यू ब्लैक शर्ट, लव यू। मेरा चंद सड़क से खड़ा है 1 to 5 से। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, जरा तवज्जो मेरे वाल, मेरे इमाम लंबी आदा कलमा पढ़ने वालों, मैं आज इंशाल्लाह आपकी भी सलाह कर रहा हूँ कि पहले अपने अपने अंदर देखिए हम कितनी बदमाशी करते हैं। हम तो अपनी बरादरी का चक्कर लेकर पूरी गली को आगे लगा देते हैं। दुकानदार जनाब इज्जत करता स्टेटस देख के, तो गोरे तो की इंसाफ की उम्मीद रखेगा। लफ्ज़ सुने जरा ध्यान से, लगे सोने इस औरत ने बिल्ली मारी, मेरे नबी फरमाया ये औरत जहन्नम में जाएगी। मैं सवाल करना चाहना, जिस नबी ने एक बिल्ली दी वजह तो क्या कि औरत जहन्नम से जाएगी, क्यों? इसने इसको भूखा प्यासा बांध के कैद करके मारे आई। और नबी किसी इंसान को भूखा तरसदा किवें देख सकता है? किसी इंसान से जुल्म हुंदा देख के किवें कर सकता है? इस्लाम अमन पसंद है, इस्लाम मजलूम के साथ खड़ा होता है। मैं ये मिसाल पेश करने लगा हूँ हजरत इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दे कोल आया। ये अक़वाम मुत्तहिदा के मक्कारों को मेरा पैगाम है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुनाफिकों को मेरा पैगाम है। तुम्हें क्या पता है इंसाफ क्या होता है? तुम्हें क्या पता है इंसानियत कैसे चलती है? ये मोहम्मद अरबी के गुलाम आज खड़े हैं और आपको शीशा दिखाने के लिए खड़े हैं। तुम्हें दुनिया में पाकिस्तान नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान मरता है वो नजर नहीं आता। जहां आपका एक मर जाए तुम रौला पूरी दुनिया में डाल देते हो। ये मुनाफिकत छोड़कर इंसानियत अपनाओ, इंसानियत के नबी ठेकेदार बनते हो, इंसानियत के चौकीदार बन जाओ। ठेकेदार और होता है ये शेखुपुरे में
میرا پیغام ہے عزیزہ میں میرے نبی کریم کو ایک بندہ آیا آن کے کہندا ہے سونے آن یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا مرشدی، اے میرے مرشد و مربی میرے آقا فرما رہے نے بول سونے آج را کے آئے سونے آن میرا پانی دا جھگڑا ہے دے نال میرے نبی نے دونوں فریقاں دی بات سنی ہے۔ آج اقوام متحدہ میں جس ملک کے پاس جناب اعلیٰ مطلوبہ تعداد کے مطابق ووٹ نہ ہو وہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں بات نہیں کر سکتا ہو۔ یہ کہاں کا تمہارا انصاف ہے، یہ کہاں کا تمہارا دین ہے، یہ کہاں کی تمہاری انسانیت ہے کہ ایک ملک کے ساتھ اگر ظلم ہو تو اس کے ساتھ کوئی ملک کھڑا نہ ہو تم اس ملک کی بات نہیں سنتے۔ یہ تو تم نے معیار رکھا ہے انصاف کا۔ یہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو میرا پیغام ہے اور انصاف کے ٹھیکیداروں تمہیں کیا پتا انصاف کس کو کہتے ہیں؟ تم تعداد میں انصاف دیتے ہو، محمد عربی انسانیت میں انصاف دیتا ہے۔ یہ تعداد میں انصاف دینے والے میں سوال کرتا ہوں کہ عدد تعداد میں انصاف نہیں ملے گا، بولو عددی اکثریت سے انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف تو ملے گا دل میں درد ہو، انصاف تو ملے گا آنکھوں میں حیا ہو، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اس کی ذات نہ دیکھے، اس کی برادری نہ دیکھے، اس کی تعداد نہ دیکھے، اس کی گاڑی نہ دیکھے، اس کا لباس نہ دیکھے۔ یہاں باپڈا کا آفس ہے، یہاں سوئی گیس کا آفس ہے، یہاں تمہاری عدالتیں ہیں۔ اگر غریب نے ڈیٹ لینی ہو تو جرکے کھا کر ڈیٹ ملتی ہے، امیر نے ڈیٹ لینی ہو تو فوراً ڈیٹ مل جاتی ہے۔ یہاں معیاری انصاف کچھ اور ہے، مگر محمد عربی کا دربار دیکھے، مصطفیٰ کی عدلیہ دیکھے، مصطفیٰ کی اقوام متحدہ دیکھے، مصطفیٰ کی نبی سلامتی کونسل دیکھے۔ یہ ہے محمد عربی کی عدالت۔ نہ گارنٹی جمع کرائی، نہ فیس جمع کرائی، نہ کوئی وکیل کیا، نہ کوئی عددی تعداد پیش کی، نہ کوئی جلوس نکالا، نہ کوئی پھول پھینکنے والا، نہ کوئی گاڑیاں لے کر عدالت میں جانے والا۔ ایک یہودی ہے، ایک مسلم ہے، دربار محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تم اپنی بہو کو انصاف نہیں دیتے، تمہاری بہو غلطی کرے تے کہنے جے دی ماں نے نو سکھایا نہیں، تیری جمی 20 سال غلطیاں کرے کہنا بچی ہے تے 9 دی عمر نور علیہ السلام جتنی ہے۔ اپنی بچی واسطے کہنا بچی ہے غلطی کر لی ہے تے بہو غلطی کرے تے بہو وری کہنا اے دی ماں نے سکھایا نہیں۔ اپنی بچی 20 سال غلطی کرے تے بچی ہے، اونچی بولے جیڑی قوم بہو نو انصاف نہیں دے سکتی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اتنے مجمع میں کہ عورت کے ساتھ تم اپنے گھروں میں کتنا ظلم کرتے ہو۔ یہ آپ کہتے ہیں ہماری فلسطین کی بہنیں، ہماری فلاں کی بہنیں، ہماری فلاں کی بہنیں۔ میں سوال کرتا ہوں تم کہتے بارڈر پار سے ہماری فلاں بہنیں، فلاں بہنیں۔ میں پوچھتا ہوں ان بہنوں کا ڈنڈورا پیٹنے والوں پہلے اپنے گھر میں آ جائیں، یہ عورت کے ساتھ تم کتنا ظلم کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے ایک عورت کپڑے دھوتی برتن صاف کرتی کرتی ماں باپ کے دروازے پہ جوان ہو جاتی ہے، پھر جناب یہ برتن صاف کرتی کرتی کپڑے دھوتی سسرال کے دروازے پہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آج کے مسلمان سے، شیخو پورے کے غیور مسلمان سے، کہ ایک عورت تمہارے گھر میں برتن صاف کرتی کرتی، اللہ کی قسم ہے یہ میری بہنیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ مسلمان کھڑے ہیں جو اپنے گھر میں ایک عورت کو انصاف نہیں دے سکتے، وہ کس کافر سے انصاف مانگتے ہیں، کس اقوام متحدہ سے انصاف مانگتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں شیخو پورا میں سوال کرنے لگا ہوں تمہارے گھر میں ایک عورت کپڑے دھوتی جوان ہو جاتی ہے، جنابی کھانا پکاتی جوان ہو جاتی ہے، برتن صاف کرتی جوان ہو جاتی ہے، یہی عورت پھر سسرال میں جا کر برتن دھوتی بوڑھی ہو جاتی ہے، مگر تم نے اس عورت کو کیا انصاف کا صلہ دیا ہے؟ اس کی محنت کا جب اٹھتی ہے سس کہتی میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے یہ عورت کے رخسار خوبصورت ہے، تیرے پوتوں کو دودھ پلا
کر اس کا حسن ختم ہو گیا، اس کی رخسار کی بنادی یہ لالی ختم ہوگی۔ میں سوال کرتا ہوں آج شیخو پورے میں یہ جتنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کی قسم بتانا چاہتا ہوں شیخو پورا میں 10 سال کسی کے برتن صاف کیے ہوں، وہ مجھے کہے نکل جا میری دکان سے، قسمیں دکھ لگے گا کہ میں نے 10 سال اس کی نوکری کی اور اس نے مجھے یہ قیمت ڈالی ہے۔ بتلاؤ بتلاؤ غیر ملکوں کے عورتوں کے ظلم کی بات کرنے والوں، میں سوال کرتا ہوں اپنے گھر میں دیکھیں ایک عورت ساری زندگی خاوند کے برتن صاف کرتی ہے، اپنی سس کے برتن صاف کرتی ہے، اپنے سسر کے برتن صاف کرتی ہے، یہ برتن صاف کرتی کرتی یہ میری بیٹی، یہ میری بہن، یہ میری ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھے ہو کر بھی کام کرتی ہے۔ تم نے کیا سلا دیا ہے؟ اس نے تیرے 4 بچوں کو دودھ پلایا، اس نے تیرے 4 بچوں کو راتوں کو جاگ کر پالا، اس نے تیرے 4 بچوں کو سکول کا ٹفن تیار کر کے دیا، صبح ٹفن تیار کر کے دیا، ابھی ٹفن تیار کر کے سکول بھیجائے، پھر جناب جی برتن صاف کیے، کھانا تیار کیا، لنچ کا ٹائم ہو گیا، بچے سکول سے آئے، ان کا وردی یونیفارم چینج کیا، یونیفارم چینج کیا، چلو یونیفارم چینج کیا، آج اتنا پیالہ بچے کھانا کھا رہے، ٹیوٹر آ گیا، ٹیوشن بھیجے بچے اس کے پاس پڑھانے کے لیے، ابھی شام ہوئی کھانے کا پھر انتظام کیا، ابھی کھانا کھلایا، ہسبینڈ آ گیا، خاوند کو کھانا کھلایا سلایا، 8 بجے سوئی، 9 بجے پھر دروازہ کھڑکاؤ، ماما دروازہ کھولے، پھر کھولا، پھر 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے ایک بچہ آیا، ماما دروازہ کھولے، اس ماں نے دروازہ کھولا، پھر رات کا 2 بجے پھر ایک بچہ آیا، ماما دروازہ کھولے، اللہ کی قسم ہے صبح 6 پھر بج گئے، پھر اٹھی، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں شیخو پورے میں، 10 ملین ہوتے ہیں 1 کروڑ میں، 1 ملین میں 10 لاکھ، یہ جتنا مجمع میرا چیلنج ہے، یہ ماں والے کھڑے ہیں، یہ بیٹیوں والے کھڑے ہیں، یہ بہنوں والے کھڑے ہیں، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی میری آنکھوں کے آنسوؤں کی لاج رکھ کے یہ بات اپنے دل میں لے کر جائے، کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ میری ماں یا میری بیوی نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں اپنا سکون تیرے سکون پہ لگا دیتی، ان کو سکون کہیں قبر میں جا کر ملتا ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتا، تم اپنی ماں پہ ظلم کرتے ہو، اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہو، اپنی بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہو، پھر کہتے ہو فلاں ملک میں فلاں عورتوں کی عزت لوٹی، فلاں نے فلاں کی لوٹی، یہ جتنے بیٹھے ہیں بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم اپنی ماں کو انصاف دیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ہم اپنی ماں کو انصاف دیں گے، ہم اپنی بیٹی کو انصاف دیں گے، ہم اپنی بہو کو انصاف دیں گے، ہم اپنی بہن کو انصاف دیں گے۔ یہ جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں کہتے ہیں فلاں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، فلاں ملک کے مظلوموں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ شیخو پورے کی غیور عوام سے جتنے میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی کھڑی، یہ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، میں نے شیشہ دکھا دیا ہے، وہ یہودی کھڑا مصطفیٰ کے پاس ہے، غیر مسلم کھڑا ہے، ادھر میرے نبی مسلم
मुसलमान के। ना जी सुन लो, रसूल भी हैं, नबी भी हैं, आका भी हैं, मुर्शद भी हैं। सुने सुने, चेहरे मोरे दे के इंसाफ देने वाला हो, चेहरे मोरे देकर इंसाफ करने वाला हो। यहाँ सुनिए सुनिए ध्यान से, मैं सवाल करना चाहता हूँ। तुम इंसाफ मांगते हो अक़वाम मुत्तहिदा से, तुम्हारी अदालतों में 20-20 साल हो गए, लोग अदालतों पे चक्कर लगा रहे हैं। ऐ मेरा यार इमरान रब्बानी बैठा है, 17 साल हो गए केस लड़ता पिया है। जिस मुल्क की अदालतों में 20 साल केस लगे और 4-5 उसमें से जो केस से टैच बंदे वो मर चुके हैं, 4 बंदे फुड़क चुके हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, तुम इंसाफ मांगते हो अक़वाम मुत्तहिदा से, पहले अपनी अवाम को इंसाफ दे लो, पहले पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को इंसाफ दे लो। अगर किसी यहाँ अमीरुल मोमिनीन ने गुजरना हो, तुम सड़कें बंद कर देते हो। अगर मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम सड़क पे खड़ा कर दीन की बात करे, उसको मंसूरी लेनी पड़ती है। और जो कहते थे हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, ये हमारे हुक्मरान जब लाहौर में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 करोड़ का अमीरुल मोमिनीन जब फैज़ामाबाद से लाहौर आता है, ये सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। जिन्होंने कहा था हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, उसकी गाड़ी का गेट खोलने के लिए भी कोई मुलाजम है, उसकी गाड़ी गुजारने के लिए भी मुलाजम है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ हमारे पाकिस्तान में कौन बंदा है जिसने अपनी बात पे पारा दिया हो? अल्लाह की कसम मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूँ, पाकिस्तान में एक साइकिल पड़ी है, मैं उसकी बोली लगाता हूँ, कोई खरीदार हो तो लेना चाहे तो हम ले जाते हैं। हमारे वजीर आजम के पास एक साइकिल खड़ी है, 1 किलोमीटर भी नहीं चलाई। अगर किसी ने लेनी हो तो हम उसको लेकर दे देते हैं, क्योंकि वो कहता था मैंने इस पे वजीर हाउस जाना है, साइकिल ली है, लोगों को बताई है, मगर जाकर दिखाया। अब कहते हैं बस आपने घबराना नहीं, और आप साइकिल पे जाना सी, कौन साइकिल पे ले आती सू? आप साइकिल पे जान दी बजाय कौन साइकिल पे ले आती? आ मुंडे वेखो मोटरसाइकिल का पेट्रोल पाते ने 50 का पा दे, 100 का पा दे, पूरे करना। एदे कोई खड़ा यूथिया ते नोट करे, हमें तो सका भी डलवाना पड़े तो डलवाएंगे, मर्जी अब्बे नु पूछेगा। नासिर मदनी गरीब की बात करता है, करता रहेगा, करता था। सुन ले, हुकूमत जिसकी होगी ये मुझे नहीं लगता कि किसकी होगी, मगर नासिर मदनी तुम्हें यही मिलेगा और ये कहता मिलेगा, जिसने कौम को धोखा दिया है वो कभी इज्जत से चल नहीं सकता। ये गरीब आवाम से, ये दरवेशों से, ये बूढ़ों से इन्होंने धोखा किया है। हम करोड़ नौकरी देंगे, हम ये देंगे, हम वो करेंगे, हम फलां के सफीर बन जाएंगे, हम कश्मीर के लिए खड़े हो जाएंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम वहां जाएंगे। इन्होंने धोखा किया है। लिख ले, मैं तुम्हें आज पशीन गोई करता हूँ। ये जो कहते हैं ना हम इक़्तिदार से निकले तो खतरनाक हो जाएंगे, इनको गली में कोई फूल पहनाने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि इनको गंदे अंडे पड़ेंगे। लिख ले मेरी बात आज गौर से, ये जो कहते हैं ना हम खतरनाक हो जाएंगे, तुम खतरनाक नहीं होंगे, अवाम खतरनाक हो चुकी है। और जिस गली में तुम धोखे का ढोल बजाने आओगे तुम्हें अंडे पड़ेंगे। तुम्हें पता नहीं है, जिस माँ ने 3 घी का 5000 का लिया होगा वो तुम्हें हार पहनाएगी, जिसने 2300 का नबेला 2400 का आटे का थैला घर में लाया होगा वो तुम्हें नबेला हार पहनाएगी, जिस मौलवी ने 150 का लीटर तेल डलवाया होगा वो तुम्हें कोई दुआ में याद रखेगा। हम पार्टी के मौलवी नहीं है, हम पाकिस्तान की आवाम के मौलवी हैं, गरीब के मौलवी। हम तो बातें करते हैं सिर्फ इंसाफ की, और ये कहता था जब बड़े इंसाफ के नीचे आएंगे
تو بڑے انصاف کے نیچے آئے. یہ فارم فنڈی کیس میں تم نے کیوں اسٹے لیا تھا؟ پھر بڑے آئے انصاف کے نیچے. ہمارے مولویوں کا ایک پرچہ ہو جائے تو سکوٹی والے کہتے ہیں ضمانت کراؤ ضمانت کراؤ. کیوں جی ضمانت کرائیں؟ آپ کو اندر دے دیں گے. چلو ہم تو ضمانت کرا لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو بھی کبھی کہا ہے تمہارے پہ پرچے تم بھی ضمانت کرا لو؟ کہا ہے؟ ہم سال بعد ڈنڈورا پیٹتے ہیں. بچی چوک میں کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے کوئی ادھر, گاڑی ادھر سے ادھر جاتی ہے. ہاں جی ہم انصاف لینے کے لیے مظلوموں کی حمایت کے لیے سب سے زیادہ ہم مظلوم ہیں. ہماری مدد کون کرے گا؟ یہ سارے مظلوم کھڑے. بابڈا والے نے مینو 10 لاکھ بل کلیا. کنے لاکھ؟ میں بابڈا نو کہا بھی اینے بل ود پاتا جے. آدھے نے گھاٹا پورا کرنا اگلے مہینے کٹا دواں گے پر تار دو. تسی دسو چورا ڈاکواں دیاں بتیاں نہیں کٹیاں جاندیاں مسیتاں دی بتی کٹ دے. یہ ڈیروں پہ ڈائریکٹ لگی ہو نہیں جاتے, بڑوں کی ڈائریکٹ لگی ہو نہیں جاتے. آج مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا دن ہے, مگر میں سبھی کی مظلومیت بیان کر رہا ہوں کہ ان مظلوموں کے ساتھ کون انصاف کرے گا؟ اگر باپٹا میں جائیں تو وہ کہتے ہم مجبور, سوئی گیس میں 5-5 سال درخواست دے رہے, سوئی گیس لگتا نہیں. اگر لگ جائے گیس کا پریشر بڑھتا نہیں, اگر بڑھ جائے تو بل اتنا ڈالتے ہیں اگلے سال گیزر چلان نو دل نہیں کرتا. اے ٹھنڈ ہے نہیں ہے, ہائے ہائے اے ٹھنڈ کہندی ہے میں جانا نہیں. اب پروگرام لیٹ ہویا ٹھنڈ دی وجہ تو. ٹھنڈ کہندی ہے میں جانا نہیں, تے گیس کہندی ہے میں آنا نہیں, تے مہنگائی کہندی ہے میں جانا نہیں, تے اب بنارسی ٹھگاں دی حکومت کہندی ہے گھبراؤنا نہیں. یہ کہتی ہے گھبراؤنا نہیں. بھئی ہم گھبرا بھی نہیں سکتے. بھئی گھبرانے کے لیے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہے. کتنے کھڑے ہیں, کس کس سے ہم ڈنڈورا پیٹیں. اور جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی, عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی. اچھی بولو عزتاں سانجیاں تے سب دا. جڑا نہ بولے اللہ نو حکومت دی مار وچے. اچھی بولو عزتاں سانجیاں تے سب دا. نہیں بول دے تہاڈی آواز مر کے جے. بولو اچھی بولو عزتاں سانجیاں تے سب دا. نہیں یار چس نہیں آئی تانوں خیال ہے تو اچھی بولو عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی. ہائے ہائے تگڑے ماڑے دے نال انصاف ہوندا سی. ہائے کدھر گنا لفظ کواں جدو دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی. سنا پڑھا لکھیا کہتے سے ہمارے بڑوں کے پاس علم نہیں تھا. ہاں میں کہتا ہوں ہمارے بڑوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا, مگر ان کے پاس انصاف تھا. ان کے پاس انصاف تھا. آج تمہارے پاس علم ہے مگر انصاف. اونچی بولے انصاف. جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی, عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی, قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی, تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی. ادو لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی, جدو جج بھی جمالا تے سراج ہوندا سی. تب انصاف ہوتا تھا. یہودی نبی کریم کے سامنے کھڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی بیان کرے. دونوں کو سنا, سنے کیا سنا؟ دونوں کو سنا سنے. یہ ہے انصاف. یہ اقوام متحدہ کے مکاروں چوروں ڈاکوؤں کو کیا پتا ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. ان بدماشوں کو عدلی سائڈ پہ سنے, سائڈ پہ کیوں وکھی چ کھانی انگل وہ پڑھو. میرا چان میری من لو یو. ہوٹل تو میرا چان آیا ہے. کہتے تھے یہ بندے کہاں سے آئیں گے؟ یہ میرے چان سارے دیکھو کھڑے لیکن ایک چان حکومت نے چاڑیا, غریب 4 سال ہو گئے ویندے پہن, تے ایک چان اج چڑھیا شیخو پورا ویکھدا پیا. یہ سنتے تھے کہ ناصر مدنی نے سیاسی باتیں کرنی. مجھے سیاست سے کیا لگے, میری سیاست بھی غریب ہے, میری جان بھی غریب ہے, میری پہچان بھی غریب ہے, میری سوچ بھی غریب ہے, میری فکر بھی غریب ہے. اور لکھ لے محمد عربی نے عزت غربت یا عمارت کو نہیں دی. فرمایا آئینہ بلال
میرا بلال کہاں ہے؟ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، سونے میں حاضر ہوں۔ فرمایا بلال پیچھے رہ گیا، سونے میں آخیا چودھری مسلمان ہو گئے، مینوں کنے پوچھنا ہے؟ فرمایا بلال اج چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال دیا۔ یہ تھا محمد عربی کا نظام۔ یہودی سامنے کڑا مسلمانوں، آخری باتاں نے پلے بنو عزیزاں نے من، محمد عربی دے چوکیدارو، تاجدار ختم نبوت دے چوکیدارو، یہ لفظ سنیے عزیزاں نے من۔ جدو اشرف ربانی صاحب گل سننے والی ہے، جدو سرکار مدینہ نو ماننے والو، حاجی تنویر صاحب، عبدالستار انجم صاحب، زہیب صاحب، کیسا منظر ہوگا؟ یہ لفظ سننے والے زید الحسن صاحب، نعیم ربانی صاحب، جملہ بڑا قیمتی، ایمان تازہ وے، میرے نبی دے سامنے یہودی کھڑا ہے، جدو تاریخ نہیں پئی، ڈنڈی نہیں وجی، میرے نبی نے فیصلہ دیتا، فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ پھر سرکار نے فیصلہ سنایا، کیا فیصلہ سنایا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ یہودی حق دے آؤ، مسلمان حق دے نہیں۔ عرض کرتا میں یہاں جملہ اور ایڈ کر دوں نا جی، وہ فیصلہ کون لے کر گیا؟ ایک مسلمان حضرت عمر کی عدالت میں چلے گیا، جا کر کہتا عمر میں تیرے سے ایک فیصلہ کرانا ہے۔ جی بولے، کہتے یہودی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے۔ جب ساری بات سنا لی تو عمر کہتے ہیں وہ یہودیا بول، تینوں کوئی تراز ہوئے میرے تے؟ کہتے نے کوئی تراز نہیں، فیصلہ کر لو، پر سپریم کورٹ جو فیصلہ میرے حق جو چکیا ہے۔ کہتے کوئی مجھے نہیں ہے، آپ کرنا چاہتے تو کر لا۔ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تم امیر المومنین تو نہیں تھے نا؟ تو کہنے لگا بھی کس نے فیصلہ کیا ہے؟ حیدر محمد مصطفیٰ نے یہودی دے حق سے فیصلہ دیتا ہے۔ یہ تھا اسلام، یہ تھا کردار۔ اور تم برادری دیکھ کے غریب سے معافی منگوا دیتے ہو، تم تضاد دیکھ کر غریب کو صلح پہ مجبور کر دیتے ہو، تم دوست عادلی پیسہ دے کر جناب غریب کو مجبور کر کے کہتے چلو یار صلح کر لو۔ یہ ہے محمد عربی کا نظام۔ کہاں ایک منٹ ذرا ٹھہر جائے، کول مائنڈ، ذرا دماغ ٹھنڈا رکھو۔ میں اندر ہو کے آیا اینج تے ساڑھے اتھے کو بوا کھڑکائے نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کدھر آئے جے؟ پتر تیرا ابا کارے گا؟ وہ آنا میں پوچھا ماں، پتر بھی بھائی مان ہوں نا، انہوں اللہ پتہ بھی ہوں بھی ہے، آنا میں پوچھا ماں ہے بولو آدھے گرو جنہ دے ٹپنے چیلے جان چھڑاپ۔ ایک اللہ نے نا ذرا سنیا، یہ بڑا سیاپا ہے۔ ایتھوں تسی کیلے لو، سے لو، مالٹے، مسمیاں بولو تے شاپر چو دو تین داغی پا دیں گے۔ تیرا لاگے شگرد کھڑا ہوں نا، انہوں ماسٹر پورا استاد ہوں نا ریڑی والا، انہوں دا سنا میں اکھاں کٹھا پایا کہ نہیں، میں دو تین داغی پائے نہیں، تینوں چاہ جی نہیں سودا ویچن دا؟ انہوں دا استاد جی میں چھوٹا بھائی مان جدو تہاڈی عمر چاہواں گا تیرا بھی پیو نکلا۔ جی میں چھوٹا ہے، اجے میں تیرے ورگا بے ایمان پورا نہیں گا، جدو تیرا استاد برابر دا آ گیا نا میں تیرے تو ود تاکی پاواں گا۔ اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو ہو رہا ہے۔ وہ جناب گل جڑی سمجھانی بیٹا توجہ میرے وال چن جہو جہا بھی کوئی گا اشارہ نہیں کری تو لڑائی ہو جائے گی۔ اشارہ کرتے ہیں بھی کدے ورگا ہے نہ میرا چن نہ ذرا توجہ اینے کھڑے جے ایمان نہ دسو جڑا میں نقشہ کھچ رہا ساڑھے چاہیا کہ نہیں چلیا کلو سے والا نو تو انصاف نہیں دے سکتا۔ بولو جڑا کلو سے لوے انہوں ایک داغی تن دینا ہے تے نہ لینا جی میں فلانے نو انصاف لے کے دوں۔ کالا تو انصاف لے کے دینا تو تک کلو سے نہیں کسی نے پورے چنگے دے سکتا، انصاف کالا لے کے دینا ہے۔ وہ جناب جملہ بڑا ایمان والا ہے، کہنے لگے میں اندر چلا ہے، وہ آدھا میں ابے نو پوچھا ماں پوچھی بولو کنو میں گھارے گا کہ نہیں، ابا جی فلانا بندہ آیا، ابے نو پتا انہیں پیسے لینے آدھا پتروں نو کوئی گھر نہیں ہے گا۔ وہ دس جیڑا باپ اپنے بیٹے نو سکھا رہا ہے، بولو سکھا رہا ہے کہ انہوں کہ گھر نہیں ہے گا، پتر نے کہڑی پیو نو سورت یاسین پڑھ کے سنانی ہے، پتر بھی تو ہے نا۔ ول تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ پیاں، جڑا کم ماواں کردیاں وہ کردیاں تیاں، ماں پر تی پتا پر گھوڑا، بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا۔ انہوں کہا پتر تیرا، انہوں کہا میرا ابا جنازہ پڑھن گیا ہے، یہ نہیں پتا 2.5 من دا جنازہ اندر پیا ہے۔
سچی جنہیں بیٹھے مفتی صاحب ہیں جی عمر فاروق کالی سچی اینے بیٹھے کھڑے ایمان نہ دسو بھائی اے نقشہ ہے کہ نہیں ہے جیسی ہمیں سڑکاں بلاک کر کے لگے ہونے جی فلانے انصاف دو فلانے دو اور تیرے بوئے تے قرضہ لین آوے تے تو انہوں انصاف نہیں دے سکتا انہوں سچی گل نہیں دس سکتا تے تیرے کو انصاف کون منگے گا وہ حضرت عمر اندر گئے رضی اللہ تعالیٰ پتہ کی کہنا نے امیر المومنین جے کلمہ پڑھیا ہے نبی دا غلام ہے حکمران نہیں اندر گئے نے تلوار پکڑی تے نال دے نو پوچھیا توجہ کی پوچھیا جو بندہ کتے یہودی بھی باہر کھڑا ہے مسلمان بھی کھڑا ہے تلوار پکڑی مسلمان دا سر اتار دیتا لوکا کیا وجہ کیا ہے کہندے جنوں مصطفیٰ دا فیصلہ منظور نہیں عمر نو دی زندگی منظور نہیں یہ تھا محمد عربی کا نظام کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو تو کوئی مسلمان نبی کی مخالفت کرتا تھا نہیں کرتا تھا یہ ہمارے نبی کا انصاف تھا یہودی کو بھی انصاف ملتا تھا آج یہ ہم اقوام متحدہ سے انصاف مانگ رہے بولو ہماری بستی نہیں ہے ہمیں وہ انصاف دیں گے پھر یہ پاکستان کس لیے بنا یہ ایٹمی طاقت کس لیے بنی یہ اتنی بڑی فورسز کس لیے کہ ہم نے اقوام متحدہ سے بھیک مانگنی ہے یہ دور بھیک مانگنے کا نہیں ہے ہاں جی لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر گونج جاتا تھا اینے بندے بیٹھے کھڑے ایمان نہ دسو کتنے سال ہو گئے آپاں نہ بھی کشمیریاں لی آواز بلند کر رہے کوئی ٹس تو مس ہویا ہے بولو کوئی ہویا ہے ہونے آپ چلے جانا کچھ ہونا ہے خدا کے لیے روش چینج کریں اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ یہ عوام کے بچے ان کا خون قیمتی ہے اگر ان سے انصاف لینا تو حکومت لے ہمارا ٹیکس حکومت کے پاس جاتا ہے ہمارے بلوں کا ٹیکس ہمیں کہتے عوام دیتی کیا ہے اور مارجن صابن دی کاچی تے انہا ٹیکس ہی دو ورنہ یہ لیٹرین ٹیکس نکی کر دیتی ہے کاچی نکی جی میریاں نے بام دے دی کی ساڑھے لوٹے تے ٹیکس ساڑھی ٹوٹی تے ٹیکس ساڑھے جناب جی صابن تے ٹیکس ساڑھے صرف رنجی سلو ٹیکس ساڑھے شیمپو تے ٹیکس ساڑھے پاؤڈر تے ٹیکس ساڑھیاں کریمہ تے ٹیکس ساڑھے لوشن تے ٹیکس آج منہ تے خشکی آجے ایک لوشن لونا ہوئے اوڑے تے ٹیکس ماچس تے ٹیکس ڈبی تے ٹیکس ہار گل تے ٹیکس جنازے تے ٹیکس مرد تے ٹیکس جمن تے ٹیکس زمین تے ٹیکس کلے تے ٹیکس گڈی تے ٹیکس موٹر سائیکل ٹیکس سچا ٹیکس کار ٹیکس جتھے ویکھو کوئی مینوں جگہ وکھاؤ ایک فروز وٹواں دا پلازا لگیے 50 دو مانا آ گیا 50 دو اگلا آ گیا شاکر 50 دو مرچو دیا دیواب دے دی
کرے. بولو یہ نوجوان جو کسی کی بیٹی کے ساتھ سبز بال دکھا کر میں آپ کے لیے تارے توڑ لاؤں گا، ایسے کر دوں گا، اور جوس کسی کے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہو اور ویڈیو کسی کے ساتھ بناتے ہو، فٹ پاتھ والے میرے جنوں جتنے بھی نبی جان نے لو یو، یہ فٹ پاتھ پہ کھڑے نوجوان یہ سبھی میرے سے آج وعدہ کرے، جتنے یہ میرے جان نے مکھن ملائی، بولو کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی بیٹی کو دھوکہ دینا، کسی کی عزت کا کھلواڑ کرنا، کسی کی عزت سے کھیلنا، یہ ہے انصاف. اپنی بہو کو انصاف دو، اپنی ماں کو انصاف دو، اپنی بیٹی کو انصاف دو، اپنے دوستوں کو انصاف دو، اپنے گھر والوں کو انصاف دو، اپنے محلے والوں کو انصاف دو. یہ ہے یکجہتی. اپنوں کی سبوں میں انصاف لے آؤ، پوری دنیا میں اللہ تیرے ساتھ انصاف کر دے گا. انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ تیری عزت کا جھنڈا بلند کر دے گا. اور یہاں میں نے نعرہ لگانا ہے اور تم سب نے مل کر یہ نعرہ لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں، ماں کے دودھ والی طاقت. پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ یار آواز نہیں، کلمے کی آواز بلند ہو. کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ شیخو پورے سے رشتہ کیا؟ لاہوریوں سے رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ یہ پولیس والوں سے رشتہ کیا؟ یہاں میرا پیغام ہے، اپنے اداروں کا ساتھ مت چھوڑے. یہ آخری بات ہے، یہ نوٹ کرے. یہ پولیس کے جوان گھٹے میں کھڑے ہو کر پہرا دیتے ہیں. یہ ISI، یہ FIA، یہ جناب اسپیشل برانچ، یہ IB انٹیلیجنس بیورو، یہ جناب عزیز جتنے ہمارے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے ادارے، یہ ٹریفک وارڈن، یہ پولیس، یہ جناب اعلیٰ پاکستان کی فورسز، یہ پاک فوج آپ کے لیے جیتی ہے. آپ کے لیے آج کتنے پاکستان کے جوان شہید ہو چکے ہیں، کتنے گھروں میں بلوچستان سے باڈیاں آ رہی ہیں. آج وعدہ کریں آپ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اپنی پولیس کے ساتھ ہیں. میں سبھی اپنے نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ 1122 جو ادارہ ہے، یہ ایمبولینس جا رہی ہے، دیکھیں آپ کی مشکل میں یہ پہنچتے ہیں. آج وعدہ کریں اپنے اداروں کے ساتھ مل کے پاکستان کا دفاع کریں گے، پاکستان کے نظام کا دفاع کریں گے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کبھی یکجہتی کریں گے. پھر نعرہ لگائیں سارے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ساری مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ انشاءاللہ پاکستان، ذرا اونچی آواز سے، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک پولیس، پنجاب پولیس، ٹریفک وارڈن، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم علامہ اقبال، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، شیخو پورہ، حافظ عبداللہ شیخو پوری، حافظ عبداللہ شیخو پوری، حافظ عبداللہ شیخو پوری، مولانا محمد حسین شیخو پوری، شیخ القرآن، مناظر اسلام، حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پروفیسر ساجد میر سے رشتہ کیا؟ شیخو پورے کی عوام، بولے شیخو پورے کی عوام، یہ میرے جان مکھن ملائی زندہ باد. الحمدللہ.